خشی ربہ صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز خواتین، اللہ کا فضل اور احسان ہے کہ اللہ نے ہم سب کو یہاں پر دین کی باتیں سننے اور عمل کرنے کے لیے یہاں پر جمع فرمایا۔ آج میں آپ کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی ہم سب کی ماں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت پر مختصر طور پر روشنی ڈالوں گا تاکہ امت کی عورتوں کو معلوم ہو جائے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کتنی پاک باز تھی اور کیسے انہوں نے زندگی گزارے اور کیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشکل حالات میں کیسے ساتھ دیا۔ معزز خواتین، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا جو اصحاب فیل کا جو واقعہ پیش آیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے سے پہلے 18 سال پہلے، اصحاب فیل کے 18 سال پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی پیدائش ہوئی۔ آپ کے والد خویلد ہیں اور آپ کی والدہ فاطمہ ہیں۔ آپ کی والدہ کا نام فاطمہ اور آپ کے والد کا نام خویلد۔ آپ مکۃ المکرمہ میں پیدا ہوئے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کا سلسلہ نسب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ نسب میں 3 پیڑھی میں جا کر مل جاتا ہے۔ آپ کا نسب یہ ہے حضرت خدیجہ بنت خویلد ابن اسد ابن عبد العزیٰ ابن قصی ابن کلاب ابن مرہ۔ تو قصی یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے جد امجد تھے، پردادا تھے، اور اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد قصی ابن کلاب ابن مرہ ہیں۔ تو معزز خواتین، تو اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان دونوں ایک ہوا۔ آپ قریش کے خاندان سے تعلق رکھنے والی اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کے والد جو خویلد تھے وہ بڑے تاجر تھے، ان کا تجارت میں بڑی مہارت رکھتے تھے، اور حضرت خدیجہ کے والد کو کوئی بیٹے نہیں ہوئے، صرف بیٹیاں تھیں۔ ان کی ایک اور بہن تھی حضرت خدیجہ کی۔ تو اسی وجہ سے والد ایک جنگ ہوئی تھی عرب اور دوسرے لوگوں کے درمیان جسے حلف الفجار کہتے ہیں۔ اس جنگ کے اندر ان کے والد مارے گئے، انتقال ہو گئے۔ پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے والد کی جو تجارت تھی اس کو سنبھالا، اور ایسے تاجرہ بنی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کہ پورے مکے کے اندر ان کی تجارت بڑی مشہور ہوئی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے 2 نکاح کر چکی تھی۔ پہلا نکاح حالہ ابن عائص سے ہوا، جن سے 2 بیٹے پیدا ہوئے۔ ایک بیٹا ہند تھا، ایک بیٹا طاہر تھا، اور اسی طریقے سے ان کے وفات کے بعد عتیق ابن عائص سے نکاح ہوا، ان سے ایک بیٹی پیدا ہوئی۔ تو اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شادی سے پہلے، نکاح سے پہلے حضرت خدیجہ کے 2 نکاح ہو چکے تھے اور دونوں انتقال ہو چکے تھے۔ اور اتنی بڑی تاجرہ تھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، پورے مکے والوں کا مال ایک طرف جمع کر دیا جائے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مال ایک طرف جمع کر دیا جائے تو پورے مکے والوں کے مال سے زیادہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مال تھا۔
اور اسی طریقے سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ جیسے ہی دوسرے شوہر کا انتقال ہوا تو حضرت خدیجہ بڑی پاکیزہ تھی، بڑی اخلاق والی تھی، اچھے صفات تھے. تو اس کی وجہ سے قریش مکہ کے بڑے بڑے سردار، جس میں ابو جہل بھی ہے، جس میں ابو سفیان بھی ہے، اور بھی بڑے بڑے سرداروں نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح کی پیشکش کی کہ ہم آپ سے نکاح کرنا چاہتے ہیں. لیکن بڑے بڑے سردار ہونے کے باوجود بھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے نکاح کو ریجیکٹ کر دیا. جیسا کہ آج کل کے ماحول کے اندر اگر کسی بڑے خاندان کی طرف سے کوئی بڑا آدمی نکاح کا پیغام لے کر آئے تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے بڑی فخر کی بات ہے، ہمارے لیے بڑی سعادت مندی کی بات ہے کہ فلاں گھرانے سے ہمارے یہاں نکاح کا پیغام آیا. لیکن انہوں نے نہ سرداری کو دیکھا، نہ بڑے خاندان کو دیکھا، بلکہ بڑے بڑے سردار جو نکاح کی پیشکش کر چکے تھے وہ سب نکاحوں کو آپ نے ریجیکٹ کر دیا. اور آپ کا مشغلہ تھا تجارت کرنا، اور آپ کے ملازم تھے بہت سارے عیسائی، آپ کے ملازم تھے، آپ کی نوکرانی کرتے تھے، اور بہت سارے یہودی آپ کی نوکرانی کرتے تھے، بہت سارے لوگ آپ کے پاس کام کرنے والے تھے. بہت زیادہ مال حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا. ادھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے چچا ابو طالب کی کفالت میں تھے. تو ابو طالب کے ایسے حالات آئے کہ جس کی وجہ سے ابو طالب کا گھرانہ ذرا تنگی میں گزرنے لگا. تو ابو طالب نے اپنے بھتیجے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ بھتیجے اس وقت تنگی کی حالت ہے، مکے کے اندر ایک مشہور خاتون ہے، بڑی پاکیزہ خاتون ہے، وہ خدیجہ ہے، خدیجۃ الکبریٰ ہے، آپ ان کے پاس چلے جائیں اور ان سے ملاقات کر لیں. اس لیے کہ وہ اپنا تجارت کا مال دے کر بہت سارے لوگوں کو بھجواتی ہیں، دوسرے ملکوں کو بھجواتی ہیں. ہو سکتا ہے کہ آپ کو بھیج کر کوئی آپ کو پیسہ آ جائے. ایک روایت کے اعتبار سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سنا کہ آپ بڑے امین ہیں، بڑے امانت دار ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی ماں حلیمہ سعدیہ کے یہاں گئے، بچپن کا زمانہ گزرا، تو 4 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بچپن گزارا. اس وقت حلیمہ سعدیہ کے جو بچے تھے ان کے ساتھ مل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بکریاں چرایا کرتے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جوان ہوئے، آپ پورے مکے کے اندر امین کے لقب سے مشہور تھے، بڑے امانت دار، کسی کو دھوکہ دینے والے نہیں، بڑے سچے، کسی سے جھوٹ بولنے والے نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے چرچے پورے مکے کے اندر پھیل چکے تھے کہ آپ بڑے اخلاق والے انسان ہیں، بڑے اخلاق والے آدمی ہیں. تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کی امانت داری کو سنا، آپ کی سچائی کو سنا. تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک پیشکش کی کہ آپ آئے، میرا تجارت کا سامان لے کر جائیں، آپ لے کر جائیں گے، لے جا کر آپ واپس آئیں گے، دوسرے لوگوں کو میں جتنا نفع دیتے ہوں اس سے دگنا آپ کو نفع دوں گی. جسے بولتے ہیں مزاربت، مال میرا ہے، محنت آپ کی ہے، جتنا نفع آئے گا آدھا آدھا دیتی تھی پہلے دوسرے لوگوں کو بھیج کر. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اب حضرت خدیجہ کے سامنے پیش ہوئے تو حضرت خدیجہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ تجارت کر کے آئے، جتنا نفع آتا ہے میں ڈبل نفع آپ کو دوں گی، سنگل نفع میں لوں گی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تجارت کی ڈیل کو قبول فرما لیا. تو معزز خواتین، آج بہت سارے ایسے مرد بھی موجود ہیں جو لوگوں کو تجارت کے اندر دھوکہ دیتے ہیں اور لوگوں کو جھوٹ بول کر کماتے ہیں، مال کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں. اگر ان سے کہا جائے کہ تم جھوٹ کیوں بولتے ہو، دغا بازی کیوں کرتے ہو، دھوکہ کیوں دیتے ہو لوگوں کو، تو کہنے لگتے ہیں کہ یہ تجارت ہی ایسی ہے جس میں جھوٹ کا سہارا لیے بغیر کوئی آدمی تجارت نہیں کر سکتا، دھوکے کا سہارا لیے بغیر کوئی آدمی تجارت نہیں کر سکتا. لیکن یاد رکھیں یہ ان کا غلط
ان کی غلط فہمی ہے، یہ ان کا غلط خیال ہے، شیطان نے ان کے دلوں کے اندر جھوٹ اور دغا بازی کو بھر کر رکھ دیا ہے۔ حالانکہ تجارت ایسی چیز ہے، جتنا سچائی کے ساتھ، جتنی امانت داری کے ساتھ تجارت کی جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی تجارت میں ایسی برکت عطا فرماتے ہیں، ایسا نفع عطا فرماتے ہیں، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کا مال لے جا کر ثابت کر کے دکھا دیا کہ آپ بڑے امین اور امانت دار ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کا مال لے کر ملک شام بصرہ کی طرف نکل گئے۔ آپ کے ساتھ حضرت خدیجہ کا ایک غلام تھا جس کا نام میسرہ تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کے غلام کے ساتھ نکلے تو وہ میسرہ دیکھتا ہے سخت گرمی کا موسم ہے، ملک شام کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑھ رہے ہیں، تو سخت گرمی ہو رہی ہے، تو دو فرشتے آپ کے سرہانے بادل کے ذریعے سے آپ کو سایہ کرتے ہوئے آئے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بصرہ تک پہنچ گئے۔ بصرہ میں نستورہ ایک راہب ہے، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے انٹر ہوئے ایک درخت تھا، اس درخت کے نیچے آرام کرنے کے لیے ٹھہر گئے۔ وہ نستورہ راہب آیا اور آپ کو بڑے غور سے دیکھنے لگا اور کہنے لگا کہ یہاں اس سے پہلے جو نبی آئے تھے انہوں نے یہاں پر قیام فرمایا، ان کے بعد آپ ہی قیام فرمائے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس جھاڑ کے نیچے آپ کا قیام فرمانا گویا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ اس امت کے نبی ہونے والے ہیں۔ تو میسرہ نے اپنے کانوں سے ان باتوں کو سن رہا ہے، یہ نستورہ کیا کہہ رہا ہے، یہ راہب کیا کہہ رہا ہے کہ یہ جھاڑ کے نیچے نبی ہی آرام کیے ہیں اور اس نبی کے بعد آپ آرام کر رہے ہیں۔ تو اس کا اندازہ لگا کر اس نے کیا کیا کہ آپ اس امت کے نبی ہونے والے ہیں۔ تو معزز خواتین، اسی طرح بہت سارے تاجروں سے آپ کی ملاقات ہوئی، معاملات آپ کے بڑے صاف تھے اور ایسا تجارت آپ نے کیا کہ سارے تجارت کی منڈی والے آپ کی سچائی کو دیکھ کر دنگ اور حیران رہ گئے۔ اس وقت میں نے بہت پہلے ایک کتاب کے اندر پڑھا تھا کہ آپ جب اپنا سامان تجارت، حضرت خدیجہ کا سامان تجارت لے کر گئے تو اس وقت اس منڈی کے اندر بارش پڑ گئی۔ اب جیسے ہی بارش پڑ جاتی ہے لوگ کیا کرتے ہیں، سوکھا ہوا مال اوپر رکھتے ہیں، بھیگا ہوا مال اندر رکھ کر مکس مار کر بیچ دیتے۔ آج بھی ایسا ہی ہوتا نا، منڈیوں کے اندر جا کر دیکھو، بڑا بڑا مال اوپر رکھتے ہیں، چھوٹا چھوٹا مال، خراب ہوا مال وہ اندر رکھتے ہیں، رکھ کر مکس مار کر بیچ دیتے ہیں۔ حالانکہ ناجائز، یہ دھوکہ دہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مدینہ منورہ کے بازار میں تشریف لے گئے تو ایک صحابی دیہاتی آدمی تھے، تو اوپر گیہوں کو رکھ کر بیچا کرتے تھے، گیہوں کا غلہ تھا۔ تو آپ نے گیہوں کے غلے کے اندر ہاتھ ڈالا تو اندر کا غلہ بھیگا ہوا تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم نے اس طرح کیوں کیا؟ تو اس نے کہا کہ حضرت بارش پڑی تھی، بھیگا غلہ کوئی خریدنے کے لیے تیار نہیں ہوگا، اس لیے میں نے سوکھے غلے کو اوپر ڈالا اور بھیگے غلے کو نیچے رکھا تاکہ لوگ مجھ سے تجارت کریں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ تو سراسر دھوکہ دہی ہے، من غش فلیس منا، جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو یہ آپ کے عادت شریفہ بچپن ہی سے تھی، آپ کسی کو دھوکہ نہیں دیتے تھے، کسی کے ساتھ چال بازی نہیں کرتے تھے، آپ بڑے سچے تھے، امانت دار تھے۔ تو اسی لیے اس منڈی کے اندر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کا مال لے کر گئے تو وہاں پر کچھ بارش پڑ گئی تو بارش پڑنے کے بعد تاجروں نے کیا کیا، بھیگا ہوئے مال کو اندر رکھا اور سوکھے ہوئے مال کو اوپر رکھ کر بکانا شروع کر دیے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیگے ہوئے مال کو اوپر رکھا اور سوکھے مال کو الگ کیا، سوکھے مال کی قیمت الگ لگوائی، بھیگے مال کی قیمت الگ لگوائی،
جتنے تاجر تھے تجارت کرنے والے اور جتنے گاہک تھے کسٹمر تھے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لپکے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈیل کی، اور آپ نے سچ سچ بتائی کہ یہ مال بھیگا ہوا ہے، یہ مال سوکھا ہے، یہ کوئی بھیگا ہوا نہیں ہے، بھیگے ہوئے مال کی اتنی قیمت ہے، سوکھے ہوئے مال کی اتنی قیمت ہے۔ سارے تاجر حیران، بھئی یہ منڈی میں کون نیا آدمی آ گیا، کون فرشتہ آ گیا کہ یہ منڈی کا رواج ہے کہ بھیگے اور سوکھے مال کو مکس کر کے اوپر سوکھا مال رکھ کر بکا دینا، یہ منڈی کے رواج کے خلاف کام کر رہا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جو سچائی کا ثبوت دیا کہ بہت سارے کسٹمر آپ کی طرف آئے، تجارت کیے، اتنا نفع کمایا کہ حضرت خدیجہ کو اس سے پہلے کسی نے آپ کی تجارت کے مال میں اتنا نفع کما کر نہیں دیا۔ معزز خواتین، آج کے حالات اٹھا کر دیکھیے کہ لوگ کتنے دھوکے باز ہیں، کتنا فراڈ کام کر رہے ہیں، اور ان کے دل و دماغ کے اندر یہ بات بس گئی کہ فراڈ کیے بغیر، جھوٹ بولے بغیر کوئی آدمی نفع نہیں کما سکتا، تجارت نہیں کر سکتا۔ یہ ان کا شیطانی خیال ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھیے کہ آپ نے کیسے کیسے سچی امانت داری کے ساتھ آپ نے تجارت کی۔ اسی لیے اللہ کے نبی امانت دار ہوئے تو آپ کے اوپر ایمان لانے والے صحابہ بھی بڑے امانت دار۔ کئی صحابہ ایسے ہیں جنہوں نے اپنی تجارت کے ذریعے سے بہت سارے ملکوں کو فتح کیا، بہت سارے ملکاں آپ کی صحابہ کی تجارت کی امانت داری کو دیکھ کر، صحابہ کی تجارت کی سچائی کو دیکھ کر بہت سارے لوگ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ اسی لیے مسلمان، آج کا مسلمان بڑا دغاباز، بڑا جھوٹا، اور اپنی تجارت کو پاک صاف رکھے بغیر تجارت کے اندر ملاوٹ کر دیا ہے، دھوکے کو ملا دیا ہے، اور رشوت کو ملا دیا ہے، سچائی کو نکال کر جھوٹ کو ملا دیا ہے۔ اسی لیے آج کے مسلمان تاجر گھاٹے میں چل رہے ہیں، نقصان میں چل رہے ہیں، پریشان ہیں۔ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپناتے تو کبھی مسلمان گھاٹے میں نہیں ہوتے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نفع کما کر جب مکۃ المکرمہ واپس لوٹے، حضرت خدیجہ فرماتی ہیں کہ میں اپنے گھر کے چھت کے اوپر چڑھ گئی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سخت گرمی تھی۔ جب مکے کے اندر داخل ہوئے تو آپ کے اوپر دو فرشتے سائبان بادل کا سایہ کیے ہوئے آ رہے تھے۔ تو حضرت خدیجہ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور اپنی سہیلیوں کو بھی دکھایا کہ دیکھو وہ آدمی مکے کے اندر بڑے با اخلاق والا آدمی ہے، اور اس کے ساتھ میری ڈیل ہوئی ہے، اور وہ آدمی میرا تجارت کا مال لے جا کر کما کر واپس آ رہا ہے۔ دیکھو کتنا اچھا آدمی ہے، کتنا اچھا انسان ہے۔ تو جب اللہ کے نبی مکے کے اندر داخل ہوئے تو حضرت خدیجہ کا مال آپ کے حوالے کیا، حضرت خدیجہ کے حوالے کیا۔ حوالے کرنے کے بعد جتنا نفع آیا تھا وہ نفع سارا کا سارا آپ کے سامنے رکھ دیا۔ حضرت خدیجہ کو اتنا زیادہ نفع اس تجارت کے اندر ہوا کہ کبھی اتنا زیادہ نفع کبھی کسی تجارت کے اندر نہیں ہوا۔ تو آپ نے اپنے وعدے کے مطابق آپ کو دگنے سے زیادہ نفع اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے۔ تو معزز خواتین، آپ دیکھیے کہ اس سے پہلے آپ کے 2 نکاح ہو چکے ہیں اور دونوں شوہر کے انتقال ہو چکے ہیں۔ ان دونوں شوہروں کے انتقال کے بعد مکے کے بڑے بڑے سردار آپ کو پیغام بھیجے، نکاح کا پیغام بھیجے، لیکن آپ نے کسی سردار کے نکاح کو قبول نہیں فرمایا۔ لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ اخلاق کو دیکھے، یہ کردار کو دیکھے، سچائی کو دیکھے، امانت داری کو دیکھے، تو حضرت خدیجہ کے دل کے اندر آپ سے نکاح کرنے کی خواہش پیدا ہوئی کہ نکاح ہو تو ایسے آدمی سے کرنا چاہیے۔ تو اپنی سہیلی کے ذریعے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک نکاح کا پیغام بھجوایا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب سے مشورہ کیا کہ چچا جان مجھے نکاح کا پیغام آیا ہوا ہے حضرت خدیجہ کے ذریعے سے۔ تو حضرت ابو طالب نے اپنے بھتیجے سے فرمایا کہ تم نکاح کے پیغام کو قبول کر لو۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے پیغام کو قبول کر لیا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے چچا کو بلوایا اور نکاح کروانے کی درخواست کی. چچا نے اس کو قبول کیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا اور اپنے خاندان کو لے کر آئے. دونوں مل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف فرمائی کہ مکے کے اندر ایک ایسا آدمی، اس طرح کا آدمی کوئی نہیں ہے، بڑے اچھے اخلاق والا، امانت دار، سچائی پر دیانتدار آدمی ہے، دھوکہ دینے والا نہیں، لوگوں کی مدد کرنے والا. تو انہوں نے بھی، حضرت خدیجہ کے چچا نے بھی اپنی بھتیجی کی تعریف فرمائی کہ مکے کے اندر خدیجہ خاتون ایک ایسی خاتون ہے جو بڑی پاکیزہ ہے، بڑے اخلاق والی ہے. اسی لیے فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ یعنی بت پرستی کا ذکر کیا، لات اور عزا کا ذکر فرمایا. لوگ لات و عزا کو پوچھتے تھے، میں اس سے ہمیشہ نفرت کرتا تھا، ہمیشہ وہاں سے یعنی گزر کر نکل جاتا تھا. تو حضرت خدیجہ کو ان کے ناموں سے بھی بیزار تھا. تو اللہ کے نبی سے عرض کیا، یا رسول اللہ آپ جانے دیجئے، لات و عزا کا نام مت لیجئے. تو اسی لیے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بنائے جانے سے پہلے، جس کو زمانہ جاہلیت کہتے ہیں، جب ہی سے بتوں کی پرستش سے بیزار تھی. تو حضرت خدیجہ پاکیزہ طاہرہ ان کا لقب ہے، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ بڑی نیک خاتون تھی مکہ المکرمہ کے اندر. لہٰذا ابو طالب نے خطبہ نکاح پڑھا اور نکاح ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کو مہر کے اندر 500 درہم عطا فرمائے اور 20 اونٹ عطا فرمائے. 500 درہم اور 20 اونٹ آج کے زمانے کے اعتبار سے کتنا ہوگا؟ ایک اونٹ 1 لاکھ روپے بولے تو بھی 20 لاکھ روپے. تو معزز خواتین، اس زمانے کے اندر عورت کا نکاح بڑی آسانی سے لوگ کیا کرتے تھے. مرد کا نکاح ذرا مشکل ہوتا تھا، اس لیے کہ وہ مہر کا اکٹھا کرنا ہوتا تھا اور اس کے لیے گھر کا انتظام کرنا ہوتا تھا اور اس کے لیے بہت کچھ انتظام کرنے کے بعد ہی نکاح کو پیشکش کر سکتا تھا. آج کے زمانے میں لڑکی والوں پر اتنا بوجھ ہے کہ لڑکی والے جوڑے کے پیسے، گھوڑے کے پیسے، نوشہ کے لیے پتہ نہیں کیا کیا انتظام کر دیں گے. یہ سب کے سب کافروں کے طریقے ہیں، یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے. اسی لیے آج کسی لڑکی کو، کسی بچی کی شادی کرنا ہے تو لاکھوں روپیوں کی ضرورت پڑتی ہے. لیکن نبی کے دور کے اندر، بلکہ آج بھی کچھ علاقے ایسے ہیں جیسے عرب ہے، عرب کے علاقے کے اندر بھی آج بھی لڑکے کا نکاح ذرا مشکل ہوتا ہے، لڑکیوں کا نکاح بڑی آسانی کے ساتھ ہو جاتا ہے. تو معزز خواتین، تو اسی تقریب کے اندر کچھ اونٹوں کو ذبح کر کے دعوت کرائی گئی. اللہ کے نبی نے 2 اونٹ کاٹ کر اللہ کے نبی نے اپنا ولیمہ فرمایا. تو اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت خدیجہ سے ہوا. اس وقت آپ کی عمر 25 سال تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال تھی اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 40 سال تھی. جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکاح ہوا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تو آپ نے اپنا سارا مال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیے، اپنا سارا مال. اللہ اکبر! پورے مکے والوں سے زیادہ حضرت خدیجہ کے پاس مال زیادہ تھا. پورے مکے والوں کا مال ایک طرف رکھ دیا جائے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مال ایک طرف رکھ دیا جائے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مال پورے مکے والوں کے مال سے زیادہ بڑھ جاتا تھا. وہ سارا مال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی گزرتی گئی. 40 سال کی عمر جیسے جیسے قریب آتی گئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مال کے ذریعے سے تجارت کرنا چھوڑ دیے، بلکہ آپ تنہائی میں رہنا پسند کرتے تھے. آپ غار حرا کو تشریف لے جاتے اور وہاں پر صبح سے لے کر شام تک تنہائی میں گزارتے.
کبھی 1 دن، کبھی 2 دن، کبھی 3 دن حضرت خدیجہ بھی کبھی کبھار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلی جاتی اور آپ کا توشہ بن کر دیتی تھی. آپ کھاتے تھے اور وہیں پر عبادت میں لگ جاتے تھے. یہاں تک کہ حضرت خدیجہ کے سلسلے میں آتا ہے کہ اس زمانے کے اندر کوئی نماز فرض نہیں ہوئی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کو 2 رکعت پڑھ لیا کرتے تھے، شام کو 2 رکعت پڑھ لیا کرتے تھے. حضرت خدیجہ بھی آپ کے ساتھ نماز پڑھا کرتی تھی، صبح کو 2 رکعت، شام میں 2 رکعت. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال کی ہوئی. آپ غار حرا تشریف لے گئے. حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی اصلی شکل میں غار حرا میں اترے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لا کر سورۃ علق کی کچھ آیتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نازل فرمائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا اقرأ بسم ربک الذی خلق، اقرأ پڑھیے پیغمبر. تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما انا بقارئ، میں پڑھ نہیں سکتا، میرے اندر پڑھنے کی تو صلاحیت ہے لیکن اس وقت میں پڑھ نہیں سکتا. تو اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنے سینے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک کو لگایا اور دبوچا، دبایا، پھر عرض کیا پیغمبر پڑھیے، اقرا پڑھیے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی ارشاد فرمایا ما انا بقارئ، میں پڑھ نہیں سکتا، میرے پاس پڑھنے کی تو صلاحیت ہے لیکن میں پڑھ نہیں سکتا. تو پھر دوبارہ اپنے سینے سے لگایا اور دبایا، پھر تیسری مرتبہ عرض کیا کہ پیغمبر پڑھیے. تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں پڑھ نہیں سکتا. پھر تیسری مرتبہ آپ نے اپنے سینے سے لگایا اور دبایا، پھر عرض کیا پڑھیے. تو اس وقت آپ کے زبان مبارک سے یہ کلمات جاری ہوئے اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم. حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کی طرف سے یہ وحی لے کر آئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کے اندر کپکپی طاری ہو گئی. غار حرا سے اترے. آپ کبھی مکے کو جائیں گے، غار حرا دیکھیں گے تو پتہ چلے گا اتنا ڈینجر پہاڑ ہے کہ آج کا ہٹا کٹا نوجوان بھی چڑھنا بولے تو 1.5-2 گھنٹے لگ جاتے. اتنا ڈینجر پہاڑ، بلکہ عام لوگ اس سے چڑھ نہیں سکتے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے آپ کی 40 سال کی عمر تھی تو وہاں پر جانا آپ کا معمول بن چکا تھا، وہاں رہنا آپ کا معمول بن چکا تھا. جب جبرائیل علیہ السلام وحی نازل کر کے نکل گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کے اندر کپکپی طاری ہو گئی. تو معزز خواتین، سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید میں سب سے پہلے آیتیں جو اللہ نے نازل فرمایا ہے وہ کوئی دوسری آیتیں نہیں ہیں بلکہ علم کے متعلق آیتیں ہیں. اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے آپ کے پروردگار کے نام کے ذریعے سے جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا. خلق الانسان من علق، جس نے انسان کو لوتھڑے سے پیدا کیا. اقرأ وربک الذی اکرم الذی علم بالقلم، یہ سب کے سب آیتیں علم کی آیتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی پر نازل فرمایا. تو اس سے پتا چلا کہ علم ایک ایسی چیز ہے جس کے ذریعے سے اللہ کو پہچان سکتے ہیں. قرآن مجید میں اللہ نے ایک جگہ فرمایا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، پیغمبر آپ فرما دیجئے کہ دیکھنے جاننے والے اور نہ جاننے والے دونوں برابر نہیں ہو سکتے، عالم اور جاہل دونوں برابر نہیں ہو سکتے. تو اس لیے عالم کی فضیلت بہت زیادہ ہے. اسی آیت سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اسی واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلی نازل ہونے والی آیتیں وہ علم کی آیتیں ہیں، نہ کہ دعوت کی آیتیں، نہ کہ دعوت و تبلیغ کی آیتیں. تو اس لیے جو مرد اور عورت علم طلب کرنے کے لیے نکلتی ہے، اپنے گھر سے نکلتی ہے، تو حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ اس مرد اور عورت کے پیر کے تلے اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کے پر بچھا دیتے ہیں. ساری کائنات کے اندر جتنے سمندر ہیں، سمندر کے اندر جتنی مچھلیاں ہیں، وہ مچھلیاں اور وہ مخلوق اللہ کے
علم کو حاصل کرنے والے مرد اور عورتوں کے لیے مغفرت کی دعا کرتی رہتی ہیں۔ معزز خواتین، اسی لیے علم سیکھا کرو۔ جو مدرسے قائم ہوئے ہیں محلے کے اندر، ان مدرسوں میں اپنے آپ کو شریک کیا کرو۔ بہت ساری عورتیں ایسی ہیں ہمارے محلے کے اندر جن کو اللہ کون ہے پتہ نہیں ہے، اللہ کا نبی کون ہے پتہ نہیں ہے، صحابہ کون ہے پتہ نہیں ہے، ایسے زندگی گزار رہے ہیں، پھر بھی اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں۔ تو اسی لیے ہمیں چاہیے کہ گھر سے نکلنا کسی سورت کو سیکھنے کے لیے، کسی مسئلے کو سیکھنے کے لیے، دین کی جانکاری رکھنے کے لیے، دین کو جاننے کے لیے، شریعت پر عمل کرنے کے لیے، تو پھر جو مرد اور عورت علم حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے وہ گویا اللہ کے راہ میں ہے، اس کے پیر کے تلے فرشتے اپنا پر بچھاتے ہیں، سمندر کی مچھلیاں تک اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہتی ہے۔ خوش نصیب ہی وہ عورتیں، وہ بہنیں جو اپنے آپ کو چھوٹا بنا کر مدرسوں میں جا کر علم حاصل کر رہے ہیں، قرآن کی تصحیح کر رہے ہیں، قرآن سیکھ رہے ہیں، مسائل سیکھ رہے ہیں۔ تو معزز خواتین، بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی، اللہ کے نبی کے جسم کے اندر کب کبھی طاری ہو گئی۔ تو میں آپ سب سے درخواست یہی کرتا ہوں کہ اپنے محلے کے اندر جتنے گھر موجود ہیں مسلمانوں کے، جو لوگ مدرسوں سے دور ہیں ان کو مدرسوں کے قریب کیا کریں۔ ہر گلی کے اندر ایک مدرسہ قائم کیا ہوا ہے، ایک گھر متعین کیا گیا ہے تاکہ وہ گلی والے آ کر کم از کم دین کا علم حاصل کر لیں، بنیادی مسائل سیکھ کر اپنی زندگی کو سنوارنے والے بنیں، شرک و بدعات کو اپنے زندگی سے نکال کر سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری زندگی کو اپنی زندگی میں لا کر عمل کرنے والی بن جائیں۔ اسی لیے مدرسے قائم ہوئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر واپس تشریف لائے۔ کون سا گھر تھا؟ مکہ المکرمہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے اس گھر کے اندر پوری زندگی گزارے۔ آپ کا نکاح 40 سال کی عمر میں ہوا، آپ کا نکاح 25 سال کی عمر میں ہوا، اس وقت حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال تھی، تو 25 سال سے لے کر 25 سال اس گھر کے اندر اپنی زندگی گزری۔ اس گھر کے اندر حضرت جبرائیل علیہ السلام بارہا تشریف لائے، یہاں تک کہ ایک مرتبہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ برتن میں کچھ لا رہی تھی، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، خدیجہ برتن میں کچھ لا رہی ہیں، آپ ان کو اللہ کا سلام سنا دیجئے، اللہ ان کو سلام کر رہے ہیں، اور میری طرف سے بھی ان کو سلام سنا دیجئے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ سے فرمایا، خدیجہ آپ کو جبرائیل کا بھی سلام ہے، اللہ کا بھی سلام ہے، آپ کو جبرائیل کا بھی سلام ہے، اللہ کا بھی سلام ہے۔ تو اندازہ لگائیے کہ اللہ جس خاتون کو سلام بھیجے، اللہ اکبر، سبحان اللہ، جبرائیل علیہ السلام جس خاتون کو سلام بھیجے، اس خاتون کا مرتبہ اللہ کی نگاہ میں کیا ہوگا؟ کیوں؟ کیسے اتنا بڑا مرتبہ آیا؟ اس لیے کہ حضرت خدیجہ نے نبی کے نکاح کے بعد اپنا جان بھی پیش کیا، اپنا مال بھی پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو باہر کوئی تکلیف ہوتی، پریشانی ہوتی، سب سے زیادہ تسلی دینے والی اپنی بیوی ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسی لیے معزز خواتین، شوہر جب باہر جا کر کوئی تکلیف، کوئی پریشانی گھر میں لے کر آتا ہے تو عورتوں کو چاہیے کہ نہیں کون تو بھی کیا تو بھی کر ڈالے، تم نہ ایسا ہوگا رہتا، الٹا ڈرانے کی بجائے ان کو تسلی دیا کریں۔ عورت کی تسلی سے مرد کا مصیبت کا آدھا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے۔ لیکن کیا کریں آج کی خواتین عورتوں کو، مرد ذرہ پریشان رہتا ہے، 25% پریشان رہتا ہے، تو عورتیں ان کو ڈرا کر 100% پریشان کر دیتی۔ یہ عورتوں کے، اچھے عورتوں کی صفات نہیں ہے۔ گھر کو آتی بعض عورتیں تو اپنے شوہر سے لڑنا شروع کر ڈالتی، انہیں بیچارہ باہر جا کر کئی تکلیف میں، کئی مصیبتوں میں گزار کر آیا ہوگا،
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی گھر پہنچے تو اللہ کے نبی نے فرمایا زمبلونی زمبلونی، مجھے کمبل اڑا دو، میرے جسم کے اندر کب کبھی تاری ہو چکی ہے۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کمبل اڑایا، اور کمبل اڑانے کے بعد کچھ دیر کے بعد افاقہ ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سارا واقعہ سنایا جو اپنے ساتھ ہوا کہ ایک فرشتہ آیا اور اس نے کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ میں نے کہا کہ ما انا بقارئ، اس نے اپنے سینے سے میرے سینے کو لگا کر دبوچا، 3 مرتبہ اس طرح ہوا، چوتھے مرتبہ میرے زبان سے کلمے جاری ہو گئے اور میرے جسم کے اندر کب کبھی تاری ہو گئی، مجھے ڈر محسوس ہو رہا ہے۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر قربان جائیے، حضرت خدیجہ نے فرمایا کہ تم پر کوئی جادو نہیں ہوا، ایسا نہیں فرمایا، تم پر کوئی جنات کا اثر نہیں ہو گیا ہوگا، ایسا نہیں فرمایا۔ حضرت خدیجہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے تسلی کے الفاظ سنیے معزز خواتین، اسی لیے ایک عورت اپنے شوہر کے لیے ایک پہاڑ کی جیسا ہمت ہوتی ہے۔ عورت اگر کسی چیز میں مرد کو ہمت دلا دے تو پھر وہ مرد اپنے اوپر بہت بڑا یعنی اپنے آپ کو ہمت والا سمجھتا ہے۔ عورت اگر مرد کو ڈرا دیتی ہے، عورت اگر اس کی مصیبتوں میں اضافہ کر دیتی ہے، آج کل کی عورتیں ایسا کر رہے ہیں، بیپار نہیں ہوا، پریشان ہوا، جی تمہارا پر کیا کی کردہ لے سر کا ہے، فلاں بڈھا وہاں بگا کالوا میں آ کر کیا اتارتا ہے، انہیں کافر آدمی ہے، انہیں وہاں جا کر مسلمان عورتیں اس کے پاس دوا پڑا لگاتے سر، وہاں چلو جا کر آئیں گے، کیا تو تم نہ کون تو بھی کیا تو کردہ لکی نہیں تو انگلاٹ ہوگا کی، اس طرح کے گندے باتیں بنا کر اسے اور زیادہ پریشان کرتے ہیں، اور یہ میاں بیوی پریشان ہو کر در در پھرتے ہیں، کبھی وہ بابا کے پاس چلے گئے، کبھی یہ کافر کے پاس چلے گئے، کبھی وہ عامل کے پاس چلے گئے، وہاں جا کر بھیک مانگنے لگے کہ مجھے تعویذ دو، مجھے فلاں دو، ہمارا یہ نہیں چل رہا ہے، وہ نہیں چل رہا ہے، مصیبتوں پر مصیبتیں۔ نعوذ باللہ من ذالک، اللہ کے سامنے آنے کے بجائے، اللہ کے سامنے سر رکھ کر گڑ گڑانے کے بجائے، اللہ کے سامنے مانگنے کے بجائے لوگ انسانوں کے پاس جا کر مانگ رہے ہیں، جبکہ اللہ ساری دنیا کو پالنے والا، ساری دنیا کے نظام کو چلانے والا، ساری دنیا کی مصیبتوں کو ختم کرنے والا وہ اللہ ہے۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آج کی عورتیں کی طرح نہیں فرمایا، بلکہ حضرت خدیجہ نے فرمایا کہ میرے سردار آپ گھبرائیے مت، آپ ڈریے مت، اللہ آپ کو ضائع نہیں کریں گے۔ آپ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے والے، آپ غریبوں کا بوجھ اٹھانے والے، ضرورت مندوں کی ضرورت کو پوری کرنے والے، غریبوں کی مدد کرنے والے، آپ کے یہ کریمانہ صفات، یہ اچھے اخلاق اللہ آپ کو ہرگز ضائع نہیں کرے گا۔ تو تسلی کے لیے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر، آپ کے چچا زاد بھائی تھے ورقہ ابن نوفل، ان کے پاس چلی گئی، ورقہ ابن نوفل کو سارا واقعہ سنائی کہ اس طرح ایک فرشتہ آیا، اس طرح ہوا۔ تو ورقہ ابن نوفل جیسے یہ واقعے کو سنے فوراً کہنے لگے کہ ھذا الناموس الذی انزل اللہ علی موسیٰ، یہ وہی فرشتہ ہے جو فرشتہ کے موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا جایا کرتا تھا۔ تو اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ کے شوہر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے آخری پیغمبر ہیں، اور اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ جو پیغمبر ہوتا ہے، جو رسول ہوتا ہے، اس کے لوگ اس کو ستائیں گے، اس کے لوگ اسے گاؤں سے باہر کر دیں گے، جلا وطن کر دیں گے۔ اے کاش میری زندگی اس وقت تک ہوتی، میں ضرور آپ کا ساتھ دیتا، میں ضرور آپ کی مدد کرتا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور تعجب کے فرمایا کہ کیا کسی آدمی کو نبی بنانے کے بعد اس کی قوم اس طرح ستائے گی، گاؤں سے نکال دے گی؟ تو ورقہ ابن نوفل نے عرض کیا کہ ہاں، جو نبی بنا ہے ان کے ساتھ اس کی قوم نے ویسا ہی کیا ہے۔ تو بہرحال معزز خواتین، اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آپ کے ساتھ گزری۔ آپ کے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واحد ایسی بیوی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آپ نے حضرت خدیجہ کے نکاح کے بعد آپ جب تک زندہ رہی کسی سے دوسرا نکاح نہیں کیا۔ آپ جب انتقال فرما گئی تو اس کے بعد اللہ کے نبی کے 10 نکاح ہوئے، اس کے بعد آپ نے 10 نکاح کیے۔ تو حضرت خدیجہ اللہ کے نبی سے بے انتہا محبت کرنے والی، اللہ کے نبی حضرت خدیجہ بے انتہا محبت کرنے والے۔ حضرت خدیجہ کا انتقال ابو طالب کے انتقال کے 3 دن بعد ہوا۔ آپ کی عمر 50 سال کی تھی، 50 سال کی عمر میں حضرت ابو طالب کا انتقال ہوا، آپ کے چچا کا، جو ایک ڈھال بنے ہوئے تھے اللہ کے نبی کے۔ پھر اس کے 3 دن کے بعد اللہ کے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ معزز خواتین، جب حضرت خدیجہ نزع کی حالت میں تھی
تو اس وقت اللہ کے نبی نے ان کو بڑی تسلی عطا فرمائی کہ آپ گھبرائیے مت، آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ خیر کے خزانے اور برکت کے خزانے دینے والے ہیں۔ تو آپ کا انتقال حضرت ابو طالب کے انتقال کے 3 دن بعد ہو گیا، اور اس وقت جنازے کی نماز نہیں ہوئی تھی، جنازے کی نماز مشروع نہیں ہوئی تھی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود قبر کے گڑھے کے اندر اتر کر جنت المعلیٰ میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دفن کیے، رضی اللہ تعالی عنہا۔ تو معزز خواتین، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی بہن ایک بہن تھی، وہ بہن جب اللہ کے نبی کے پاس کبھی آتی، ان کی آواز کو سن کر حضرت خدیجہ کی یاد تازہ ہو جاتی تھی، اس لیے کہ ان کی آواز حضرت خدیجہ کی آواز ایک ہی ہوتی۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی قربانی کرتے، حضرت خدیجہ کے جتنے متعلقین تھے، سہیلیاں تھیں، سب سے پہلے ان تک گوشت پہنچایا کرتے تھے، اور کوئی آپ کی سہیلی آپ کے پاس آتی تو ان کا بڑا اکرام کرتے تھے۔ اور حضرت خدیجہ سے اتنی محبت کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ایک مرتبہ حضرت اللہ کے رسول کے سامنے عرض کی، یا رسول اللہ، آپ بوڑھی عورت کو کب تک یاد کرتے رہیں گے؟ تو اللہ کے نبی غصے میں آ گئے اور فرمایا کہ عائشہ خبردار، آئندہ سے اس طرح کے الفاظ میں سننا نہیں چاہتا، کہ یہ وہ عورت تھی، یہ وہ میری بیوی تھی کہ اس وقت سارے لوگوں نے مجھے چھوڑ دیا تھا، لیکن ایسے وقت میں انہوں نے میرا ساتھ دیا اپنے جان سے، اپنے مال سے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے ایمان لانے والی کوئی اور نہیں ہے، وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائی اور آپ کے ساتھ نمازیں پڑھی، اور آپ کا شانہ بشانہ ساتھ دی، آپ کو باہر کے کافر ستاتے، گھر کے اندر اللہ کے نبی کو تسلی دینے والی یہی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ تو اسی لیے میرے معزز خواتین، ہم اسی نبی کے امتی ہیں، ہم بھی دین کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے، محلوں کے اندر بددینی کو ختم کرنا چاہیے۔ کتنی عورتیں ہماری بہنیں ایسی ہیں جو دین سے دور ہیں، کتنی عورتیں ایسی ہیں جن کو نماز پڑھنے کا طریقہ بھی معلوم نہیں، جن کو اللہ توحید کے سلسلے میں معلوم نہیں ہے، کتنی عورتیں ایسی ہیں جو ڈاکرا گروپوں میں ملوث ہیں، کتنی عورتیں ایسی ہیں جو مندروں کو جا کر پوجا کر رہی ہیں برقع اوڑھ کر، اور کتنی عورتیں ایسی ہیں جو درگاہوں کے سامنے جا کر سجدے کرنے والی ہو رہی ہیں۔ تو معزز خواتین، اللہ کے واسطے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کو حفاظت کرنا ہے، آپ کے دین کی اشاعت کرنا ہے، اپنے محلے سے، اپنے گاؤں سے بددینی کو، جہالت کو ختم کرنا ہے۔ اسی لیے آپ سب خواتین سے درخواست ہے کہ سب مل کر ہم ساتھ دیں گے، ہم مدرسوں کو آباد کریں گے، اور ہم اجتماعوں کو آباد کریں گے، آتے ہوئے اپنے ساتھ اجتماعوں کو، اپنی بہنوں کو ساتھ لائیں گے، اپنے پڑوسیوں کو ساتھ لائیں گے، رشتہ داروں کو ساتھ لائیں گے، تو انشاءاللہ ہم سب مل کر اللہ کے دین کی حفاظت کرنے والے بنیں گے، اللہ کے دین کی اشاعت کرنے والے بنیں گے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا جان بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لگا دیا، یعنی آپ نے پوری زندگی آپ کا ساتھ دیا، تسلی دیے، غمخاری میں ساتھ دیے، آپ کو اپنا پورا مال آپ کے حوالے کر دیا۔ تو اندازہ لگائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اتنا مال تھا، سارا مال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے دین پر خرچ کر دیا۔ تو اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے دین کے لیے کچھ نہ کچھ کرنے والے بنیں۔ تو معزز خواتین، ہمارے یہاں مدرسہ بھی کھلا ہوا ہے الحمدللہ، یہی اسی آخری گلی کے اندر۔ تو اس مدرسے کے اندر بہت ساری ماشاءاللہ ہماری خواتین، ہماری بہنیں آ رہی ہیں۔ تو اسی طریقے سے ہر گلی کے اندر نوبل اسکول کے پیچھے بھی ایک گھر ہے جہاں پر مدرسہ چل رہا ہے، اور اسی طرح دوسری جگہ بھی گھر قائم ہوئے ہیں۔ تو آپ سے درخواست ہے کہ ان گھروں کو بہت ساری ہماری بہنیں نہیں آ رہی ہیں، نہیں سیکھ پا رہی ہیں، ان سب سے درخواست ہے کہ آپ محنت کرنے والی بن جائیں۔ جس طرح مرد حضرات مردوں پر محنت کر رہی ہیں، عورتوں کو بھی چاہیے حدود کے اندر رہتے ہوئے، پردے کے اندر رہتے ہوئے، عورتوں کے اندر جتنی محنت کریں گے تو انشاءاللہ اتنا فائدہ ہوگا۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گھروں کے اندر روزانہ 5 وقت کی نماز کی پابندی کا اہتمام کریں، کسی حالت میں نماز نہ چھوڑے، اپنے چھوٹے بچوں کو مکتب کو بھیجیں، اور اپنے بڑوں کو نماز کی پابندی کی تلقین کریں، اور قرآن پاک کی روزانہ 1 پارہ کم از کم تلاوت کرنے کا اہتمام کریں، اور فضائل اعمال کی تعلیم ہر گھر کے اندر رہیں گے تو انشاءاللہ اس کا بہت بڑا فائدہ ہوگا۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی صفات عطا فرمائے۔ حضرت خدیجہ نے جو اللہ کے دین کے لیے سب کچھ لٹا دیا، اس طرح ہم سب کو اللہ کے دین کے لیے اپنا جان مال خرچ کرنے کے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔
آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.